آداب دوستو، مسجد کے امام کے ساتھ جو بدمعاشی کرے گا اس کا یہی انجام ہوگا۔ حضرت مولانا خالد ندوی صاحب استاذ دارالعلوم ندوۃ العلماء لکھنؤ نے آپ بیتی سنائی ہے۔ آپ سنیں گے تو سن کر ایمان تر و تازہ ہو جائے گا۔ ایک دو باتیں کر کے پھر حضرت مولانا کی ویڈیو سناتا ہوں۔ حالات حاضرہ میں ائمہ مساجد کا بہت برا حال ہے۔ سب سے پہلا مسئلہ امام کی تنخواہ کا ہے۔ آج کل کی کچھ جاہل کمیٹیاں ہیں، یہ مسجد کو اپنے باپ کی جاگیر سمجھتے ہیں اور تنخواہ اتنی نامناسب ہوتی ہے کہ اللہ کی پناہ۔ تنخواہ 6 سے 10 ہزار تک دیں گے اور امام صاحب کو اپنا غلام سمجھیں گے۔ ہر کس و ناکس آ کر امام صاحب کو کھری کھوٹی اور کڑوی کسیلی سنا کر چلا جاتا ہے۔ بعض جگہوں پر تو امام صاحب سے بیت الخلاء بھی صاف کراتے ہیں۔ بالکل نوکر سمجھتے ہیں۔ مسجد کا امام عوام کی نظر میں بالکل فرشتہ صفت ہو، ہر کوئی اپنی چلانے کی کوشش کرتا ہے۔ اور میں تو یہ کہتا ہوں کہ امام صاحب سے وہی بندہ بھیڑے گا جس کی گھر میں نہیں چلتی، وہ اپنی بیوی کا غلام ہوگا۔ بہرحال آئیے اب مولانا کی ویڈیو پیش کرتا ہوں۔ میں جو سنانا چاہتا ہوں آپ غور سے سنیں گے تو آپ سمجھ لیں گے۔ امام آزاد بھی ہوتا ہے لیکن اس سے زیادہ کوئی پابند نہیں ہوتا ہے۔ امام آزاد ہوتا ہے، بھئی نماز فرض ہے اس کے ذمہ، اسے نماز پڑھنی ہے، لیکن اس سے زیادہ پابند نہیں کہ ہر 5 منٹ پر نگاہ اٹھتی ہے اس کی طرف۔ وہ صاحب کہاں گئے ہیں، کہاں بیٹھے ہیں، کہاں چائے پی رہے ہیں، کس سے بات کر رہے ہیں، اور متولی تو کہیے نہیں صاحب وہ کیا ہوتا ہے۔ اگر دیندار نہیں تو فرعون زماں ہوتا ہے، نماردہ کی ناک کاٹنے والا ہوتا ہے۔ تولیت کیا مل گئی، وہ سمجھتا ہے کہ صاحب ہم پوری کائنات کے مالک بن گئے ہیں۔ وہ بیچارہ امام جو نماز پڑھانے کے لیے ہے، اس کا حال یہ کہ 1 سیکنڈ 1 منٹ تاخیر ہو جائے تو گردن پکڑ کے اس کو داخل کر دیا جاتا ہے، پہنچا دیا جاتا ہے۔ کیونکہ میں نے بھی امامت کی ہے، اس لیے جو بات کہہ رہا ہوں تجربے سے کہہ رہا ہوں۔ ایک مسجد کا میں امام تھا، اس مسجد میں میں نے جوڑ رکھ لیا۔ پہلی دفعہ جوڑ ہوا، شہر لکھنؤ کی بات ہم کر رہے ہیں، تو وہاں پہ تبلیغی جماعت کے لوگ آئے، تقریر چل رہی تھی، تو میں نے یہ سوچا کہ عشاء کی نماز وقت پر اذان دے دی جائے اور جماعت تاخیر سے کر لی جائے گی۔ اذان ہو گئی۔ صدر صاحب جو تھے وہ کبھی نہیں آتے تھے سوائے جمعے کے۔ اس روز دیکھا دھمک ہوئے صاحب موجود، اور ابھی تقریر چل رہی ہے، مجھے انہوں نے کہا چلیے نماز پڑھائیے۔ تو میں نے ذرا سا ادھر ادھر دیکھا تو گردن پکڑ کے زبردستی لے جا کر کے مصلی پہ کھڑا کر دیا۔ ارے اب میں نے کیا کرتا، بھائی صدر صاحب ہیں، نماز شروع کر دی۔ تو میں نے بھی ایک لمبی سورت شروع کی، اتنی لمبی پڑھی کہ سارے لوگوں کی نماز مل گئی، سب کی رکعتیں پوری ہو گئی اور تقریر بھی مکمل ہو گئی۔ اب صاحب ان کو اب کیا کہتے، امام میں تھا، چاہے میں اس میں سورہ بقرہ پڑھوں یا سورہ آل عمران پڑھوں، یہ میرا حق تھا۔ لوگ گھبرائیں تو گھبرائیں، لیکن لوگ اندر سے خوش تھے، کوئی بھی ناراض نہیں ہوا طویل قرات، اس لیے کہ سب کو رکعت مل گئی۔ لیکن ایک چیز آئی، سب نے اس کو محسوس کیا، لیکن آدمی بھول جاتا ہے کہ کوئی اور بھی دیکھنے والا ہے۔ میں آپ کو سنا رہا ہوں، واقعہ یہ ہے کہ اس کے بعد پھر اس مسجد میں آنا ان کو میسر نہیں ہوا، موقع نہیں ملا۔ ہوا یہ کہ رات میں اٹھے اور استنجے کے لیے جا رہے تھے اور ایک چھچھودر سامنے سے گزری، بس ان بیلنس ہوئے، گرے اور کوڑا سرک گیا، اور ایسا سرکا کہ صاحب مسجد میں تو نہیں آ سکے، قبرستان چلے گئے۔ میں جب گیا ان سے ملنے تو رو رہے، رو کے کہہ رہے مولانا معاف کر دیجیے۔ انسان بھول جاتا ہے۔